اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوسرا باب انبیاء الہی کی نبوت۔ ہماری گفتگو عقائد میں بنیادی کتاب ہمارے عقائد، اس کا جو باب اول ہے یعنی توحید، وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا، 9 دروس پر مشتمل، اور آج ہم اس کے تقریباً 10ویں درس کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور آج دوسرا باب، دوسرا چیپٹر وہ ہے انبیاء الہی کی نبوت یعنی نبوت۔ انبیاء یہ جمع ہے، پلیورل ہے نبی کی، انبیاء الہی، الہ اشارہ ہے خدا کی طرف، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، ان کی نبوت۔ تو اس کے اندر جو اہم ترین عقائد ہوں گے، متفق علیہ ہوں گے، بغیر کسی تفصیلی گفتگو میں جائے، پہلے مرحلے میں یہ آپ کی خدمت میں ان عقائد کو پیش کریں گے۔ لہٰذا عقائد کے اعتبار سے اگر گنا جائے تو تقریباً 12واں نمبر عقیدہ آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ بعثت انبیاء کا مقصد، بعث یا بعثو کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، کسی چیز پر ابھارنا، اور یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے انبیاء کے لیے۔ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ خدا نے نبی کو مبعوث کیا۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بعث اللہ، اللہ نے مبعوث کیا، اللہ نے ایک نبی کو ایک عہدہ دے کر ایک خاص گروہ کے اندر، ایک خاص قوم کے درمیان بھیجا، اپنا پیغام دے کر، اس کو کہتے ہیں بعثت۔ لہٰذا بعثت انبیاء کا مقصد، یہ جو انبیاء کو بھیجا گیا ہے، انبیاء کو جا کر ایک ذمہ داری کے تحت پبلک کے درمیان، عوام کے درمیان جو بھیجا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سلسلے کا آج پہلا عقیدہ۔ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ان کو مطلوبہ کمال اور ابدی سعادت تک پہنچانے کے لیے اپنے نبی بھیجے ہیں۔ ایک جملے کے اندر مقصد واضح اور آشکار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت چاہی ہے، اور ہدایت خدا کی اپنی ذمہ داری ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے ہدایت میری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم کریں گے ہدایت۔ اب انسان کی ہدایت کے لیے اور وہ کمال کہ جہاں پر انسان کو خدا دیکھنا چاہتا ہے، وہ کمال کہ جہاں پر خدا انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اس کمال تک آئے، اس کے لیے، اور ابدی سعادت، ابدی کہتے ہیں ہمیشہ کو، اور سعادت کا مطلب ہے خوش نصیبی، خوش بختی، یعنی ہمیشہ کی خوش نصیبی، ہمیشہ کی خوش بختی کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کیا کیا؟ انبیاء کو اپنے بندوں تک بھیجا، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، انسانوں کے مطلوبہ کمال کے لیے بھیجا، انسان کو ابدی سعادت کے راستے پر لانے کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اور
پھر ایک سوال ذہن میں آئے گا، اگر نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ لہذا فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی انبیاء کو مبعوث نہ کرتا تو انسان کی خلقت کا مقصد حاصل نہ ہوتا، یعنی جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور خلق کیا ہے وہ حاصل ہی نہ ہوتا اگر یہ انبیاء آ کر انسان کو یہ چیزیں نہ بتلاتے۔ لہذا ضروری تھا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان، پیدا کرنے والے اور اس انسان کے درمیان ایک ایسا شخص ہو، کوئی ایسا وسیلہ ہو کہ جو یہ بتلائے انسان کو کہ تمہیں بیکار نہیں خلق کیا گیا، جیسا کہ قرآن نے بھی اس تصور کی طرف بارہا اشارہ دیا ہے، ما خلقناکم عبثا، تمہیں بیکار نہیں بنایا گیا ہے، تمہاری خلقت بیکار نہیں ہے، یہ انبیاء نے آ کر بتایا۔ اور دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ انسان ہمیشہ جہالت میں، گمراہی میں، ضلالت میں بھٹکتا رہتا، بلکہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق ہی نہ رہتا۔ آپ دیکھ لیں ایسے افراد کہ جو مہذب نہیں ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہے کپڑے پہنتے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ جانور ہی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، بس یہی ہے، کھانا پینا سونا اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہنا، لیکن کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے ان کی زندگی کا، کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے ان کی زندگی کا۔ لہٰذا ایسا انسان گویا جہالت میں ہے، بھٹک رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میں خلق کیوں کیا گیا ہوں، ادھر ہوں کیوں اس دنیا میں وہ اس کی طرف کبھی متوجہ ہی نہ ہوتا اگر انبیاء نہ آتے۔ لہذا سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 165 میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ اپنے اس مطلب کی تائید کے لیے قرآن کی آیت کو بطور مؤید پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک، رسولاً، یہ رسولاً جمع ہے رسول کی، رسولاً رسول ہیں یہ جن کو ہم نے بھیجا۔ اب ان کی صفت کیا ہے؟ مبشرین، ایک تو یہ کہ یہ بشارت دینے والے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کے جو گناہ ہیں وہ خدا معاف کرے گا، آپ کو بہترین جزا دے گا، یہ کام کرو گے جنت میں یہ مقام ملے گا، یہ کام کرو گے یہ فائدہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں بشارت، خوشخبریاں دینا۔ وَمُنذِرِينَ، یہ ایسے رسول ہیں کہ جو بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، مبشر بھی ہیں کہ خوشخبری دیتے ہیں، نذیر بھی ہیں کہ ڈراتے بھی ہیں۔ اور دیکھو وہ جو چیز ہے نا اس سے منع کیا گیا ہے، اگر اس کام کو انجام دو گے تو یہ نقصان ہوگا، اس راستے پر چلو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ راستہ تمہیں جہنم تک پہنچا دے گا، یہ کام کرو گے تو دنیا میں تمہیں یہ نقصان ہوگا، آخرت میں تمہیں یہ نقصان ہوگا، یعنی عمل کا نتیجہ بتلاتے رہتے ہیں، اس اعتبار سے وہ منذرین ہیں، انذر ینذر سے بنتا ہے نذیر۔ ٹھیک، تو منذرین یعنی ڈرانے والے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ رسول ہیں جن کو بھیجا گیا، جو بشارت دینے والے ہیں، جو نظارت دینے والے، کیوں؟ اب وہ مقصد، وہ مطلب جسے اوپر بیان کیا گیا قرآن کی آیت کے ذریعے سے اس مطلب کو بیان کرے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ کسی مخلوق کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی کوئی خدا کے خلاف پھر احتجاج کرنے والا نہ بچے۔ بھائی جب رسول آ جائیں گے، بتا دیں گے، ساری کہانی ختم ہو جائے گی، یہ بتا دیا یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ راستہ آپ کو جنت لے جائے گا، یہ راستہ آپ کو جہنم لے جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کر، سب کچھ بتا دیا نا۔ اب کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ فرض کریں خدا کسی کو جنت میں بھیج رہا ہے تو صحیح ہے بھائی، جنت میں جا رہے ہیں، لیکن اگر فرض کریں کسی کو جہنم میں بھیج رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیوں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، بھائی آپ کو ہم نے سب کچھ بتا دیا تھا،
ہم آپ پر اپنی حجت تمام کر چکے تھے. یہ وہ بات ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے خدا کے خلاف بعد الرسل، رسولوں کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہی. ایک بندہ آ گیا خدا کی طرف سے، اس نے بتا دیا خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، یہ طریقہ ہے زندگی ہے، اس طریقے سے آپ کو زندگی گزارنی ہے، اس ہدف تک پہنچنا ہے، یہ آپ کا مقصد ہے. واضح ہو گیا؟ یہ ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، خدا تو ہے ہی زبردست، طاقتور، ناقابل شکستہ، قوت والا، غلبے والا، جو بھی عزیز کا ترجمہ کریں تقریباً قریب ترجمے. حکیماً، حکمت والا ہے، یعنی یہ بہرحال کر گزرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے کام میں مداخلت کر سکتا ہے. انشاءاللہ قرآن سے ریلیٹڈ مطالب پیش کرنے کے وقت ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ قرآن کی آیات میں جب آخر میں ان الفاظ کے ساتھ جب قرآن کی آیات ختم ہوتی ہیں کہ جہاں پر خدا کے اوصاف و صفتوں کا بیان ہوتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا رَحِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مثلاً. تو ان آخر میں آنے والے چھوٹے جملوں کا پہلے آنے والی پوری آیت سے گہرا تعلق ہوتا ہے، گہرا ربط ہوتا ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے کوئی بھی بات چل رہی تھی اور آخر میں پروردگار عالم نے اپنی کوئی بھی دو صفتوں کا یا ایک صفت کا ذکر کر دیا، تو ایسا نہیں ہے، اس کا خاص تعلق ہوتا ہے اس چیز سے. تو انبیاء کو بھیجتا ہے، وہ بشارت دیتے ہیں، وہ نظارت کرتے ہیں، اور یہ اس لیے تاکہ بندہ کل خدا کے خلاف نہ کھڑا ہو جائے. مثلا ایک بندہ ہے، مثال ہے، عقلی مثال ہے، ایک بندہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ ایسے ہی ضلالت و گمراہی میں زندگی بسر کر کے اس دنیا سے چلا گیا. قیامت کے دن پروردگار عالم نے کہا کہ نہ اس کی نمازیں نہ روزیں کچھ بھی نہیں، اسے جہنم میں ڈالو. یہ شخص خدا کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے، خدا کے مقابلے میں یہ کہہ سکتا ہے پروردگار میرا کیا قصور ہے، پہلے تو کم از کم کسی کو میرے پاس بھیج دیتا، کسی رسول کو جو میری ہدایت کرتا، مجھے بتایا تو جاتا. یہ اسی طریقے سے فرض کریں کہ آپ کو 21 تاریخ دی گئی ہے امتحانات کی، ہاں مثال کے طور پر، اور کسی دن جو ہے وہ آپ کا جو ممتحن ہے، استاد ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ بلا لے 15 تاریخ کو آ جائیں آپ کا امتحان. آپ احتجاج کا حق رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ بتا دیا جاتا، پہلے نوٹس بورڈ پہ لگ جاتا، پہلے ہمیں بتا دیا جاتا کہاں سے امتحان ہے، کون سا امتحان ہے، کس تاریخ کو امتحان لیا جائے گا، کس ٹائم پہ امتحان لیا جائے گا. پہلے آپ ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح، پھر امتحان لینا. ایسے تو نہیں ہے کہ بغیر آپ جو ہے وہ بتائے آپ ہمارا امتحان لے لیں گے، ایسا تو نہیں کریں. تو آپ کا احتجاج وہاں پر بجائے، بندہ خدا کے خلاف حجت قائم کر سکتا ہے، پروردگار مجھ تک تیری ہدایت نہیں پہنچی، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کچھ. تو خدا بھی کہے گا کہ نہیں، چونکہ اس پر کوئی حجت تمام نہیں ہوئی، اس پر کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، اس کے لیے کوئی رسول نہیں آیا، کوئی ہدایت کا سامان نہیں ہے، لہٰذا خدا عادل ہے، کسی بھی شخص کو ایسے نہیں ہے کہ بغیر کسی جرم کے کوئی سزا دے دے، ایسا نہیں ہے. تو یہ ہو گئی سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 165 کے بارے میں مختصر سی گفتگو، جو اس عقیدے کے مؤید اور تائید کے طور پر پیش کی گئی. ہمارا عقیدہ ہے کہ ان انبیاء میں سے، اردو میں تو نبیوں کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان نبیوں میں سے 5 انبیاء اولو العزم ہیں، جو صاحب شریعت ہیں اور صاحب کتاب ہیں. خوب ویسے بیسک کتاب ہے تو اور بھی اچھا تھا کہ چند ایک اور بیسک باتیں ہو جاتی. مثلا آغاز اس طریقے سے ممکن ہے کہ ہو سکتا تھا اور کرنا چاہیے تھا کہ پروردگار عالم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجے، کہ یہ جو ڈیجٹ ہے، یہ جو فگر ہے، یہ بہرحال روایات میں آئی ہے 1,24,000. ٹھیک ہے، سب کے نام نہیں ہیں، قرآن میں بھی کوئی 25-26 انبیاء کے نام ہیں، یا 1-2 کا فقط ذکر ہے، نام نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ائمہ معصومین کی روایات میں ملا کے کچھ نام آ گئے، وَإِلَّا زیادہ نام. لیکن یہ پتہ ہے کہ 1,24,000 ہیں، اور ان میں سے 313 فرض کریں رسول ہیں،
اور 313 میں سے پھر انتخاب پروردگار عالم نے فرض کریں 5 ایسے انبیاء ہیں جن کو بڑے نبی کہا جاتا ہے، جن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اولو العزم۔ یہ تعبیر قرآنی ہے، یہ لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے اولو العزم کا۔ اچھا، اولو العزم کی صفتیں کیا بیان کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ صاحب شریعت ہیں۔ ایک جملہ ممکن ہے کہ آپ نے سنا ہو اور وقت آئے گا تو تفصیل سے اس پر بات کی جائے گی۔ ایک تو ہے دین، جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ جہاں تک دین اسلام کی بات ہے تو یہ تو حضرت آدم سے لے کے ابھی تک ویسا کا ویسا ہے، لا الہ الا اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ البتہ شریعتوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، تغیر آتا ہے زمانے کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے۔ میں اس کی ابھی کوئی مثال نہیں دیتا کیونکہ بہرحال روایات مختلف ہیں اس اعتبار سے، لیکن صرف ان چیزوں کو یہاں پر سمجھ لیں کہ پھر اس پر تفصیل سے گفتگو آئے گی کہ دین میں، اصل دین میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ روز اول سے وہی رہے گا اور آخر تک وہی رہے گا، روز اول سے وہی ہے اور آخر تک وہی رہے گا۔ ہاں البتہ زمانوں شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں۔ ایک شریعت لے کر آئے، فرض کریں حضرت نوح اولو العزم ہے، پہلے نبی اولو العزم کے اعتبار سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ بھی صاحب شریعت تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ ہیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہیں، اور پھر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، یہ طے ہے کہ ختمی مرتبت کا مقام اور مرتبہ ان اولو العزم میں سب سے بلند مرتبہ ہے۔ ان کا جو درجہ ہے وہ تمام انبیاء میں اعلیٰ عرفہ ہے، سب کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، امام المرسلین ہیں۔ خوب، تو ایک تو یہ کہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، وہ شریعت لے کر آتے ہیں۔ نماز کا طریقہ فرض کریں، روزے کا طریقہ یہ ہوگا، حج کا طریقہ یہ ہوگا، زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہوگا، اتنی زکوٰۃ ہوگی، یہ ہوگا، اس طریقے سے چیزیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب، یہ اولو العزم صاحب شریعت بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کتاب بھی ہوتی ہے۔ اب وہ کتاب مستقل کتاب کی صورت میں ہو، صحیفوں کی صورت میں ہو، یہ الگ بات ہے۔ مثلا قرآن میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں کا ذکر ہے سورہ مبارک اعلیٰ میں غالباً، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحف جمع ہے صحیفے کی۔ تو یہ انبیاء جب آئے ہیں، فرض کر حضرت عیسیٰ، ان پر کتاب نازل ہوئی، تورات یا انجیل۔ حضرت موسیٰ پر کتاب ہے تورات، اور اسی طریقے سے صحف ابراہیم کا ذکر ہے، صحف موسیٰ کا ذکر ہے، اور آسمانی آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو تمام کتابوں سے افضل ہے۔ خوب، اب ان کے اسماء ذکر کر رہے ہیں۔ اب بعد میں فرماتے ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شروع سے اگر اس طریقے سے ہو کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، اور پھر ان میں سے انتخاب ہے 5 جو ہیں وہ اولو العزم ہیں، اس طریقے سے خود ایک ہی قرآن کی آیت میں ان کا ذکر آ جاتا ہے کہ سورہ مبارک احزاب آیت نمبر 7 میں ارشاد حضرت اقدس ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، چونکہ قرآن ہے، خطاب رسول اللہ سے ہے، تو منکا میں کاف کی ضمیر کا اشارہ ختمی مرتبت کی طرف ہے۔ آپ سے ومن نوح 2، نوح سے و ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، و موسیٰ یہ ہو گئے 4، و عیسیٰ یہ ہو گئے 5۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، انبیاء سے وعدہ لیا، اور آپ سے بھی لیا، آپ سے بھی وعدہ لیا، اور نوح سے بھی لیا، ابراہیم سے بھی لیا، موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہم، ان سے بھی لیا، اور ان سب نے ہم سے پختہ عہد لیا، ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا۔ یہ جو لفظ غلیظاً ہے اس کو کہتے ہیں گاڑھا، مضبوط بات، میثاقاً غلیظا۔ اس سلسلے میں ایک اور آیت نیچے دے رہے ہیں، اور اس آیت کا ریفرنس ہے سورہ مبارک شورا کی آیت نمبر 13۔ کیونکہ حاشیہ لگا ہوا ہے لہذا کوشش کری ہے ہماری کہ جو حاشیے ہیں ان کو بھی ہم پڑھتے ہوئے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ مثلاً ایک آیت شریفہ ہے کہ شرع لکم من الدین
ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا. کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو بھی ہم اس کی ہدایت دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو، یعنی اس دین کو قائم کرو اور اس کے اندر متفرق یعنی الگ الگ نہ ہو جاؤ. تو یہ ایک اور آیت ہو گئی کہ جن آیات میں 5 اولو العزم پیمبروں کا ذکر ایک ساتھ آ گیا. تو 2 آیتیں ہیں اب آ گئی ہیں، آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. سورہ مبارک احزاب کی آیت نمبر 7 اور سورہ مبارک شورا کی آیت نمبر 13. ٹھیک، ایک اور آیت اور اس کے اندر یہ اصطلاح آ گئی، اولو العزم والی تعبیر آ گئی. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ مبارک احقاف کی آیت نمبر 35. فاصبر، اے رسول آپ صبر فرمائیے، کما صبر اولو العزم من الرسل، اس طرح سے صبر کیجئے کہ جس طرح رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. رسولوں میں سے اولو العزم، کیونکہ 313 ہے نا، ان میں سے 4 باقی، انہوں نے جس طریقے سے صبر دکھایا، اے رسول آپ بھی صبر کیجئے. اولو العزم یہ تعبیر یہاں پر آ گئی. لہذا فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ان کی شریعت پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. خوب انبیاء کے مابین فرق ہے. قرآن نے کئی ایک مقامات پر اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ یہ رسول ہیں اور ہم نے ان کو برابر نہیں رکھا ہے، ان کے مابین فرق ہے. کوئی بڑا رسول ہے، کوئی چھوٹا رسول ہے، کوئی چھوٹا نبی ہے، کوئی بڑا نبی ہے. انبیاء کے مابین اور رسولوں کے مابین فرق ہے، لیکن رسول اللہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ آخری رسول ہیں. اور وہ کسی ایک دیہات، کسی ایک قبیلے، کسی ایک ملک، کسی ایک شہر کے لیے نہیں ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے انہیں پوری شریعت، پوری دنیا کے لیے ان کی شریعت کو نافذ کیا ہے. اور جب تک دنیا باقی ہے یہ شریعت باقی رہے گی. یہ بہت اہم ہے کہ رسول اللہ کی شریعت حجت ہے، آخری حجت ہے. قیامت کے آخری یعنی زندگی کے آخری دن تک، دنیا جب تک چل رہی ہے یہی شریعت حجت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور شریعت نہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی شریعت نہیں ہے، یہی شریعت ہے. اسلام کی تعلیمات اور معارف و احکام کی جامعیت ایسی ہے کہ وہ قیامت تک انسان کی تمام معنوی اور مادی ضروریات کو پورا کرتی رہیں گی. یہ ہے اسلام کا کمال. اسلام کی تعلیمات، اس کے اندر موجود معارف اور یہ جو احکام ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر، دین کے اندر، یہ اتنے جامع ہیں. جامع کا مطلب یہاں پر یہی ہوگا کہ کیونکہ اس کو زمانے سے نسبت دے رہے نا، کہ بھائی فرض کریں یہ آئی شریعت، فرض کریں رسول اللہ لے آئے، بعثت کا پہلا برس تھا، فرض کریں وہ رسول اللہ نے اعلان کیا، عیسوی اعتبار سے ان سالوں کو گلا جا رہا تھا. پھر رسول اللہ نے ہجرت کی، پہلا سال ہجرت ابھی 1446 چل رہا، نہیں معلوم قیامت کب آئے. بہرحال ہر زمانے کے اعتبار سے اس شریعت کے اندر گنجائش ہے کہ یہ شریعت ہر مسئلے کا حل اپنے اندر رکھتی ہے. یہ شریعت ہر طرح کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. کوئی بھی ہو جائے زمانہ، چاہے اس کے بعد بھی زمانہ جتنا بھی چلے، ہر زمانے کے اندر چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے، اسلام کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے. مادی اور معنوی اعتبار سے انسان کی تمام تر ضرورتوں کو دین اسلام پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. جو بھی نئی نبوت کا دعویٰ کرے، اور یہ ہوا ہے کہ نبوتوں کا لوگوں نے دعویٰ کیا رسول اللہ کے بعد، یہ قادیانی افراد جو ہیں یہ اسی عقیدے اور نظریے پر زندہ ہیں. ان کے بعد رسول اللہ کے بعد ان کے بعد نبوتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. تو جو بھی نئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ باطل اور بے بنیاد ہے. مسلمان اس بات پر متفق ہیں. مکتب تشیع کا بھی یہی نظریہ ہے، رسول اللہ آخری رسول ہیں. ارشاد ہوتا ہے قرآن کے اندر واضح ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء
علیما، سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد حضرت اقدس ہے، ختمی مرتبت تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ویسے بھی بیٹے کی اولاد رسول اللہ کو نہیں ہے، تھی بھی صحیح تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، صرف ایک بیٹی ہے جناب زہرا صلوات اللہ وسلام علیہ، اور بی بی کی اولاد کو اولاد رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اس کے بیٹے سے چلی، لیکن میری اولاد میری بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہ کے ذریعے سے چلے گی۔ تو قرآن کا یہ بیان بالکل واضح ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد، ہاں ان کا تعارف یہ ہے ولیکن رسول اللہ، پہلا تعارف ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول و خاتم النبیین، یہ لفظ بتلا رہا ہے خاتم النبیین یعنی نبوت کا سلسلہ یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے، نبوت یہاں پر رک جائے گی، یہ رسول خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور پروردگار عالم تو ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں نبوت کے باب میں آج پہلی چیز بیان کی گئی، اور وہ یہ کہ مقصد بعثت انبیاء یہ ہے کہ انسان کی ہدایت ہو، اور ان انبیاء کی تعداد 1,24,000، ان میں سے 313 رسول، 5 اولو العزم، اور سب سے بڑے نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں دین کو سمجھ کر دین کے احکام اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور پروردگار ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل